بزرگان محترم اور برادران عزیز، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ یونس کی آیت نمبر 31، 32 اور 33 تلاوت کرنے کی سعادت عظمیٰ حاصل کی گئی ہے۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، ان آیات کا تعلق ان سے پہلی والی آیات ہی سے ہے جن آیات کی تفسیر کل یہاں پر آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ وہ اس طور پر کہ سابقہ آیات میں حق تعالی شانہ اللہ جل جلالہ وعما نوالہ نے میدان حشر کے حوالے سے توحید کو بیان فرمایا، اور میدان حشر میں مشرکوں اور منکروں کافروں سے جو شدید محاسبہ ہوگا اس کا ذکر فرمایا، جس کے نتیجے میں مشرکوں کی خوب ذلت ہوگی اس کو بھی آشکارا فرمایا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی پھر سے آج کی ان تلاوت کردہ آیات میں توحید کو دلائل سے اور اپنی نعمتوں سے ثابت فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں، قل اے نبی آپ فرما دیجئے، من یرزقکم من السماء والارض، کہ تم کو آسمان اور زمین سے روزی کون دیتا ہے۔ یرزق یہ لفظ رزق سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے روزی دینا۔ اللہ تعالی یہ سوال خاص طور پر مشرکوں سے، منکروں سے، کافروں سے فرما رہے ہیں، اور عام طور پر عام انسانوں سے یہ سوال ہے کہ بھلا تم یہ بتاؤ کہ تم کو آسمان اور زمین سے روزی دینے والا کون ہے۔ روزی جانداروں کو آسمان اور زمین دونوں سے پہنچتی ہے، اس لیے اللہ نے آسمانوں کا بھی ذکر فرمایا اور زمینوں کا بھی۔ آسمان سے پانی برستا ہے اور زمین سے اناج اگتا ہے، اس لیے اللہ نے روزی کو آسمان اور زمین دونوں کی جانب منسوب فرمایا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، من یرزقکم من السماء والارض، تم کو آسمان اور زمین سے روزی دینے والا کون ہے۔ روزی کے بعد اللہ نے پھر ہمارے بدن کا یا بدنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور ویسے ہمارا سارا جسم، سارا بدن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن اللہ نے یہاں پر دو خاص نعمتوں کو ذکر فرمایا، اور ان دونوں خاص نعمتوں کے بارے میں مشرکوں سے پوچھا گیا۔ ایک تو اللہ نے بیان فرمایا کہ تم یہ بتاؤ، السمع سننے کی قوت تمہیں کس نے دی، جن کانوں سے تم میٹھی اچھی باتیں سنتے ہو، یہ کانوں میں قوت سماعت کس نے پیدا کیا۔ والابصار، اور دوسری نعمت اللہ نے بیان فرمائی آنکھیں، آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت اور قوت کس نے پیدا کی۔ یعنی آنکھوں اور کانوں کی نعمت دینے والا کون ہے، یہ سوال ان سے ہے جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں یا اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، یا جو اللہ کے نافرمان ہیں، احسان فراموش ہیں۔ ان سے یہ سوال ہے کہ تم اپنی باڈی میں، اپنے جسم میں غور کرو، یہ دونوں نعمتیں زیادہ تر استعمال ہوتی ہیں، آنکھیں بھی
اور کان بھی انسان کانوں سے سن کر آنکھ سے دیکھ کر علم حاصل کرتا ہے، اچھے اور بری چیز کی تمیز کرتا ہے۔ اگر انسان بہرا ہو، نابینا ہو، تو اس کی زندگی اجیرن ہے اور اس کی زندگی بے چین ہے، بلکہ اس کی زندگی ویران بن جاتی ہے اگر وہ نابینا ہو۔ تو اللہ نے کہا کہ تم سوچو اور یہ بتاؤ کہ تمہیں قوت سماعت اور قوت بصارت سے نوازنے والا کون ہے؟ اَمَّن یملک السمع والابصار، بھلا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے؟ پھر اس کے بعد تیسرا سوال، انسان کو روزی کا پہلے سوال ہوا، پھر انسان کھاتا ہے تو اس کی باڈی تیار ہوتی ہے، اس کے بارے میں دو چیزوں کا سوال ہوا۔ لیکن یہ انسانی بدن اور جسم دائمی اور ابدی نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، ایک دن فنا ہونے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ مردہ جسم کو زندہ کرنے والا یا زندہ جسم کو مارنے والا کون ہے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ، حیٌّ کے معنی زندہ، وہ کون ہے جو زندی چیز کو نکالتا ہے، من المیت، میت کہتے ہیں مردہ چیز کو، وہ کون ہے جو زندہ چیز کو نکالتا ہے من المیت، مردہ چیز سے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ، اور وہ کون ہے جو مردے کو نکالتا ہے من الحی، زندے سے، حیٌّ کے معنی زندہ، میت کے معنی مردہ۔ اللہ تعالیٰ مردے سے زندے کو نکالتے ہیں اور زندے سے مردے کو نکالتے ہیں۔ بات مثال سے سمجھ میں آتی ہے، مرغی زندہ ہے لیکن اس سے نکلنے والا انڈا مردہ ہے، اور وہی انڈا مردہ ہے لیکن اس سے پیدا ہونے والا بچہ زندہ ہے۔ ایسے ہی انسان زندہ ہے لیکن اس سے جو نطفہ نکلتا ہے، جو پانی نکلتا ہے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ پانی کیا ہے؟ مردہ ہے، تو جسے ہم نطفہ کہتے ہیں۔ انسان زندہ، اس سے نکلنے والا نطفہ مردہ، پھر اسی مردہ نطفے سے پیدا ہونے والا بچہ زندہ۔ زندے کو مردے سے، مردے کو زندے سے نکالنے والی ذات کس کی ہے؟ کس میں اتنا دم خم ہے، کس میں اتنا پاور اور قوت ہے؟ اور یہ بھی دیکھو، مومن کیا ہے؟ زندہ ہے، کافر کیا ہے؟ مردہ ہے۔ حدیث میں خود ہے نا، ذکر کرنے والا زندہ اور غافل مردہ ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کافر جو مردہ ہے اس سے زندہ بچہ، مومن بچہ پیدا ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے مومن زندہ ہے لیکن اس سے کافر بچہ، مردہ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام مومن اور بیٹا کافر مردہ۔ اس کے برعکس مثالیں بھی ہوتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام زندہ اور ان کے باپ آزر مردہ۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے تعلیم یافتہ زندہ پیدا ہونے والا بچہ، ان پڑھ بھی پیدا ہوتا ہے اس سے، مردہ۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ایک جاہل ہے، جہالت ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، مردہ، لیکن پیدا ہونے والا بچہ عالم، تعلیم یافتہ، وہ زندہ۔ ایک صحت مند ہوتا ہے آنکھوں سے، کانوں سے، لیکن بچہ مردہ پیدا ہو جاتا ہے، نابینا پیدا ہوتا ہے، بہرا پیدا ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے باپ بالکل دبلا، لاغر، کمزور، لیکن بچہ گورا، چٹا، موٹا، تازہ، فربا، صحیح، سالم، تندرست پیدا ہوتا ہے۔
اللہ اپنی شان کو ظاہر کرنے کے لیے یہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کرنے والی ذات کس کی ہے، کون یہ کرتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، ہر چھوٹے بڑے کام کی تدبیریں اور پلاننگ کون بناتا ہے؟ تدبیر کہتے ہیں پلاننگ بنانے والا، انتظام کرنے والا۔ ہر کائنات میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں یا کائنات کا جو نظام چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ پانی برسانا، موسم کو بدلانا، رات اور دن کے نظام کو چلانا، سورج اور چاند کو طلوع کرنا، ان کو غروب کرنا، اور کسی کو مارنا، کسی کو پیدا کرنا، کسی کو دولت اور کسی کو غربت دینا، کسی کو صحت دینا، کسی کو بیمار کرنا، کسی گلی کوچوں میں مانگنے والے بھکاری کو بادشاہت کی جو تخت پر سلطنت پر لے جا کر بٹھانا، اور کسی بادشاہ کو کان پکڑ کر در در کا بھکاری بنانا۔ ہر چھوٹے بڑے کام کی پلاننگ دنیا میں کرنے والا کون ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، جب یہ سوال مشرکوں سے کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا، وہ لاجواب ہیں اور ان کی زبانوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں اور ان کے ہونٹ سل گئے، جواب کچھ نہیں آیا، تو اللہ نے خود بیان فرمایا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ اب بولیں گے، اپنی زبانوں سے اعتراف کریں گے، یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ آپ کسی سے بھی یہ پوچھ لیں اور سوال کر لیں، خدا کو ماننے والا، نہ ماننے والا، خدا کے ساتھ اوروں کو شریک کرنے والا یا شریک نہ کرنے والا، سب کی زبانوں سے یہی جواب نکلے گا کہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے۔ تو پھر اللہ نے بیان فرمایا فَقُلْ، میرے محبوب آپ ان سے کہہ دو کہ تم اعتراف تو کرتے ہو لیکن اللہ کے ساتھ اوروں کو کیوں شریک کر رہے ہو؟ افلا تتقون، پھر تم تقوی کیوں اختیار نہیں کرتے، پرہیزگاری، شرک سے کیوں نہیں بچتے؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ، پس یہی ہے اللہ، ربکم الحق، جو تمہارا حقیقی پالنہار ہے، حقیقی پروردگار ہے، جس کی ربوبیت کو تم مانتے ہو لیکن الوہیت کو کیوں نہیں مانتے، جس کی خدائی کو تم مانتے ہو لیکن اس کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ جب وہی سب کچھ کرنے والا ہے تو پھر اوروں کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کیوں شریک کرتے ہو؟ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا بچا؟ جب حق کھل گیا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو گیا، تو اب پھر دائیں بائیں دیکھنا، آگے پیچھے دیکھنا بیکار ہے۔ آؤ سیدھے راستے پر، آؤ حق راستے پر، اسی میں تمہاری نجات۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر تم کدھر پھرے جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا، اس طرح آپ کی رب کی بات ثابت ہو گئی نافرمانوں پر، فسقو فسق کرنے والوں، نافرمانوں پر اللہ کی بات تو ثابت ہو گئی، توحید تو ثابت ہو گئی، ایمان تو ثابت ہو گیا، الوہیت تو ثابت ہو گئی، لیکن اس کے باوجود کوئی نافرمانی نہیں چھوڑتا ہے تو پھر دل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے۔ جب ہم نافرمانی کرتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، دل کیا ہوتے ہیں؟ سیاہ ہو جاتے ہیں، کالے ہو جاتے ہیں، پھر حق بات سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن کو سمجھنا ہو، قرآن سے ہدایت حاصل کرنا ہو تو اپنے قلوب کی صفائی لازمی اور ضروری، اسی کے بعد قرآن صحیح طور پر دل کے اندر بیٹھتا ہے، دل نشیں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے بیان فرمایا پھر بھی اگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو تمہارا فسق ہے، تمہاری نافرمانی ہے، اسے چھوڑ دو،
اگر تم اپنی نافرمانی نہیں چھوڑو گے انہم لا یؤمنون، نافرمانی کی نحوست یہ ہوگی کہ ان کو ایمان کی توفیق نہیں مل رہی، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بہرحال بزرگ اور عزیز دوستو، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 31 تا 33 تھی جن کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش ہوئی۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان و یقین، تقوی و طہارت، صحت و عافیت کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہمیں ہماری نسلوں میں اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، علماء، مجاہدین و مبلغین پیدا فرمائے، ہم سب کا حسن خاتمہ فرمائے، ہماری جملہ بیماریوں پر